السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فقال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم فقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وقال فليبلغ الشاهد الغائب قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر انسان کو زندگی ایک مرتبہ عطا فرمائی۔ انسان کو زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ کتنی زندگی ملی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، تھوڑی زندگی ہے، زیادہ ہے، یہ اللہ کے علم ہے۔ یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، نہ کسی انسان کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے پاس رکھا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ ایک بزرگ نے خواب میں ملک الموت کو، حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ میری عمر کتنی باقی ہے؟ آپ ملک الموت ہیں، روح قبض کرتے ہیں، تو اگر تھوڑی باقی ہے تو میں زیادہ کوشش کروں، مرنے سے پہلے زیادہ اعمال کر لوں، اور اگر زیادہ باقی ہے تو چلو کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے زبان سے تو کوئی جواب نہیں دیا، انگلیوں سے 5 اشارہ کر دیا۔ اب یہ فکر مند 5 کا مطلب کیا ہے؟ 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال۔ ایک اور دوسرے بزرگ کے پاس گئے، ان سے جا کے عرض کیا کہ حضرت میں نے اس طرح زیارت کی تھی ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کی، میں نے ان سے اس طرح سوال کیا، انہوں نے اس طرح جواب دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ آپ سمجھے نہیں، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ 5 دن یا 5 مہینے یا 5 سال، بلکہ انہیں 5 سے اشارہ کیا کہ یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے، یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں دیا۔ قرآن شریف کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم کسی کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ یہ جو ارشاد ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ اب 1400 سال 1450 سال کے قریب تو گزر گئے،
1442 1443 قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو مبعوث فرمایا گیا، مجھے قیامت اس طرح قریب قریب بھیجا گیا، مجھے بھیجا گیا اور میں قیامت اتنے قریب۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ 2 انگلی سے اشارہ کیا تو یہ چھوٹی انگلی یا 20 کی انگلی، ان دونوں کے درمیان جتنا فرق ہے اس فرق کی طرف اشارہ کیا۔ اب بعض رات مانتے ہیں کہ دونوں انگلیاں جو ملی ہوئی ہیں یہ اشارہ فرمایا کہ اس طرح میں اور قیامت ملے ہوئے ہیں۔ اب قیامت اتنے قریب آ گئی ہے تو فرما دیا کہ قیامت کی تیاری کر لو، قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب آ گئی، کب آئے گی یہ نہیں معلوم۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب۔ قیامت کا معاملہ جب قیامت آئے گی اتنی جلدی آ جائے گی آدمی کو ہوش ہی نہیں رہے گا، آنکھ جھپکنے کے بقدر، یہ اس سے بھی جلدی ہے۔ باتیں ہیں کہ آدمی اپنے گھر میں ہوگا، کوئی آدمی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہوگا، حوض سے اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا ہوگا، کوئی اپنے گھر کی مرمت کر رہا، لپائی کر رہا ہوگا، اور اتنے میں ایک سریلی آواز وہاں قیامت کے قریب گانا بجانا بہت زیادہ ہو جائے گا، بہت عام ہو جائے گا، سریلی آواز ہوگی، لوگ گھروں سے نکل پڑیں گے، اتنی اچھی آواز، اتنی سریلی آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز کی طرف دوڑیں گے، ہر ایک کو آواز اپنے قریب، اپنے گھر کے اندر بیٹھنے والے کو گھر کے باہر محسوس ہوئی، گھر کے باہر سے آواز آ رہی ہے، گھر کے باہر والے کو معلوم ہوگا قریب سے آ رہی ہے، آواز کی طرف لوگ بھاگیں گے۔ لیکن شروع میں آواز بہت سریلی ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر بڑھتی جائے گی، سخت ہوتی جائے گی اور شدت پکڑتی جائے گی، حتیٰ کہ اور سخت ہو جائے گی۔ اب تو لوگ گھبرانے لگیں گے، ارے وہ تو بڑی سریلی آواز تھی، اس آواز کو کیا ہوا ہے، اس میں اتنی شدت کہاں سے آ گئی، خوفناک ہو جائے گی، اور پھر اتنی سخت اور خوفناک ہو جائے گی کہ جانوروں کے، انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور سب کے سب مر جائیں گے، اور سخت ہوگی حتیٰ کہ آسمان ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے، جیسے روئی کا دھننے والا دھنیا روئی کو دھنتا ہے، جب روئی کو دھنتا ہے اس کا ایک ٹکڑا اڑ کے ادھر جاتا ہے، ایک ٹکڑا اڑ کے ادھر جاتا ہے، ایسے یہ پہاڑ، اس کے چٹانیں اس طرح اڑتی پھر رہی ہوں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تو آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گر جائے گا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، زمین پھٹ جائے گی، اور زمین پھٹ جائے گی اور زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر نکال دے گی۔ وہ سمندر، وہ پانی جو آگ کو بجھانے والا تھا، آگ کو بجھانے میں کام آتا تھا، وہ پانی آج اس میں آگ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، جس پانی سے وہ آگ کو بجھاتے تھے، جس پانی میں آگ کے بجھانے کی خاصیت رکھی تھی، آج اسی پانی میں آگ جلانے کی خاصیت۔ آگ بھڑک رہی، پیٹرول کیا ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، پیٹرول میں اللہ نے جلانے کی خاصیت رکھ دی، پانی میں بجھانے کی خاصیت رکھ دی، کل قیامت کے دن اس پانی میں بھی اللہ پاک جلانے کی خاصیت رکھ دی۔ تو فرمایا پہلی چیز جو ہے وہ قیامت کا علم ہے، جس کا کسی کو علم نہیں دیا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا اتارنا، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، یہ سب اس کا علم اللہ کو۔ لوگ کہتے ہیں اب تو بڑی چیزیں، بڑی سائنس ترقی کر گئی ہے، بڑا کچھ ہو گیا ہے، لیکن اب بھی یہ تو عام مشاہدہ ہے، بڑی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، لیکن
کبھی پیشن گوئی کے خلاف ہو جاتا ہے، کبھی اس کے مطابق ہو جاتا ہے، کچھ ضروری نہیں ہے، اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ پھر یہ کہ بارش کا پورا علم، چلو بھائی اگر کوئی اپنے حساب لگا کر اپنی مشینوں کے ذریعے سے، اپنے آلات کے ذریعے سے کوئی بتا دیتا ہے کہ آج بارش ہوگی، لیکن بارش کتنی ہوگی، اور پھر اگلی بات کہ بارش سود مند ہوگی، نفع والی ہوگی یا نقصان والی ہوگی، اس کا علم اللہ کو ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ وقدہ بعد اپنے بیانوں میں سنایا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک بادشاہ کو اس کے وزیر نے بتایا کہ نجومی یہ کہہ رہے ہیں، کسی زمانے میں نجومی کا فن بڑا عروج پر تھا، تو نجومی یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو بارش ہونے والی ہے، اس بارش میں یہ اللہ نے چیز رکھی ہے کہ جو اس کے پانی کو پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا، جو اس کے پانی کو پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، میں اپنی ساری رعایا میں اعلان کرا دیتا ہوں اب جو بارش ہونے والی ہے اس کا کوئی پانی نہ پیے۔ لیکن انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جس چیز سے منع کرتے ہیں نا وہ ضرور کرتا ہے آدمی، کچھ طبیعت ہے انسان کی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الانسان حریص فیما منع، کہ انسان جس چیز سے اس کو روکا جاتا ہے نا اس کا وہ لالچی ہوتا ہے۔ بیمار کو جس چیز سے روکتے ہیں اسی کھانے کا اس کو دل چاہتا ہے زیادہ، اس کے کھانے کا زیادہ دل چاہتا ہے، میں تو یہ کھاؤں گا، میں تو یہ کھاؤں گا، بھائی ڈاکٹر نے منع کیا، نہیں میں تو اس کی یہی کھاؤں گا میں تو۔ خیر، تو بادشاہ نے اپنی رعایا میں اپنے ملک میں اعلان کرا دیا اب جو بارش ہونے والی ہے اسے کوئی نہ پیے، کوئی نہ پیے۔ جب بارش ہوئی تو سب نے پیا، سب پاگل ہو گئے، ایک بادشاہ نے نہیں پیا، ایک وزیر نے نہیں پیا۔ اب بادشاہ حکم دیتے ہیں وہ سارے پاگل ہنستے ہیں، بادشاہ حکم نہیں مانتے، جس کو حکم دے رہے ہیں وہ الٹے کام کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہا۔ بادشاہ بڑے پریشان ہو گیا اب کیا کریں، یہ سارے پاگل ہو گئے۔ وزیر سے مشورہ لیا اب کیا کریں، وزیر ایک بوتل لے کے آئے پانی کی، حضرت آج کے دن کے لیے بارش کے پانی میں نے اس بوتل میں رکھا ہوا ہے، اب علاج اس کا یہ کہ آپ بھی پی لیجئے میں ہی پی لوں، یہ سب پاگل ہم بھی پاگل ہو جائیں گے، پاگل ہوگا بادشاہ پاگل۔ خیر، عرض میں کر رہا تھا کہ بارش کا ہے، اب کسی کو کیا پتہ اس بارش میں کیا خاصیت اللہ نے رکھی ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی وہ جو بارش ہوئی ہے اس سے بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں، وبائی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب یہ تو اللہ کے علم میں ہے، بارش سے بیماریاں پھوٹیں گی، اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جو بارش نہیں ہو رہی نا اس کی وجہ سے کھانسیاں، یہ نزلے، یہ بخار، یہ بارش ہو جائے گی، اللہ سے بارش مانگو، بارش ہو جائے گی تو یہ کھانسی نزلے سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ یوں کہتے ہیں لوگ، لیکن ہے اس کا علم اللہ کے پاس۔ ہونے والی بارش نفع مند ہوگی، سود مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، اللہ کے۔ تیسری چیز، ماؤں کے یا مادہ، جانوروں میں نر ہوتا ہے مادہ ہوتی ہے، ماداؤں کے پیٹوں میں اور ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے اس کا علم اللہ کو ہے۔ اس کو بھی لوگ کہتے ہیں جی آج تو اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی ترقی سائنس کی اور یہ اور وہ، اب تو الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتی ہیں پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ یہ تو بتا دیتی ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی، لیکن بات وہ بھی غلطی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ والی کہتی ہے پیٹ میں جو ہے بیٹا ہے، وہ خوشی ہو جاتی ہے، بیٹے کا انتظار ہوتا ہے بعض خاندانوں میں یا بعض والدین میں، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں بیٹا آنے والا ہے، بیٹا آنے والا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے وہ بیٹی ہے، اور بعض دفعہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ پیٹ میں بیٹی ہے، اور جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ بیٹا ہوتا ہے۔ سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والی نے بتایا تھا کہ پیٹ میں بیٹی ہے تو بیٹا پیدا ہو گیا، یہ غلط فہمی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا کامل علم کسی کے پاس نہیں۔ پھر اگلی بات، جیسے بارش کے بارے میں نے عرض کیا کہ بارش کا کامل علم کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے، ایسے ہی جو پیٹوں میں جو کچھ ہے اس کا کامل علم بھی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، چلو
یہ تو ایک بات کسی حد تک، لیکن اب وہ بیٹا یا بیٹی جو پیدا ہونے والا ہے، یہ پیدا بھی زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا؟ زندہ پیدا ہونے کے بعد کتنا زندہ رہے گا؟ 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 40 سال، 50 سال، 60 سال؟ اگلی بات پھر یہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد یہ بچہ سعید ہوگا یا بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ جنت والے اعمال کرے گا یا دوزخ والے اعمال کرے گا، اس کا علم سوائے اللہ کی کسی کو نہیں۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ تو لوگوں میں سعید بھی ہیں، شقی بھی ہیں، نیک بخت بھی ہیں، بدبخت بھی ہیں۔ اب یہ علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھا علم، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی آدمی نہیں جانتا کل وہ کیا کمائے گا، کتنی کمائی ہوگی یا نہیں ہوگی، تھوڑی ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ اگلی بات کہ جو کمائی ہو رہی ہے اس کمائی سے اس کو فائدہ پہنچے گا یا یہ کمائی ہی اس کو ہلاک کرنے والی، اس کو نقصان پہنچانے والی۔ کامل علم اللہ کے سوا کسی کو۔ آدمی تو یہ کوشش کرتا ہے کہ میں دکان کھولی ہے، میں نے کاروبار شروع کیا ہے اور میں نے تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ آمدنی ہو، لیکن اس کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ تعالی ہی دکاندار کے پاس گاہکوں کو بھیجتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی رہتا ہے کوئی آدمی بڑی مشکلوں سے ڈھونڈ کے بڑے موقع کی دکان تلاش کر کے خریدتا ہے، اور اس میں رنگ و روغن اور جناب یہ اور وہ قمقمے، رنگ برنگے قمقمے اور یہ اور اس کا افتتاح اور سب کچھ کرتا ہے تاکہ لوگوں میں شہرت ہو اور میری بکری زیادہ ہو، گاہک زیادہ سے زیادہ آئیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کوئی گاہک نہیں ہے۔ کوئی آیا بھی تو تھان کپڑے کی دکان تھی، تھان وان نکلوائے اور چھوڑ کے چلا گیا۔ اب 1 دن تو پریشان ہوتا رہا، کیا بات، 2 دن، جب 3 دن گزر گئے تو اس کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا، اس کی رات کی نیند ہو جاتی ہے کہ کیا ہو گیا، میں نے تو اتنا خرچہ کیا، میں نے اتنی مشکل سے دکان لی، بڑے موقع کی دکان ہے۔ اب وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے عالموں کے پاس اور عاملوں کے پاس، علاج کرنے والوں کے پاس، تعویذ والوں کے پاس، دعاؤں والوں کے پاس، حضرت دعا کر دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی عمل کر دیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری دکان پہ کسی نے بندش کر دی۔ ارے میرے بھائی، بندش کیا، یہ تو اللہ کا تیری دکان کے چلنے یا تیرے کاروبار کے چمکنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے ارادے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی آدمی نہیں جانتا، کوئی آدمی، کوئی نفس نہیں، یعنی کوئی آدمی نہیں جانتا کل کیا کمائے گا۔ اور 5ویں اور آخری چیز کیا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی آدمی نہیں جانتا اس کی کس زمین میں کہاں اس کی موت آئے گی، اپنے وطن میں آئے گی، اپنے شہر میں آئے گی، اپنے گھر میں، اپنے اسپتال میں یا دوسرے شہر میں، اپنے ملک میں یا دوسرے ملک میں، اللہ کو معلوم۔ حدیث شریف میں صاف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی جہاں موت لکھی ہوتی ہے، جہاں اللہ نے اس کی موت لکھی ہے، وہاں جانے کا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں۔ جہاں اللہ نے جس کی موت لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ تو عام سی بات ہوتی ہے، بیمار ہو گئے، علاج کرایا، بڑے علاج کرائے، اب انہوں نے کہا جی اس کا جو ہے بڑا علاج جو ہے وہ یورپ میں ہوگا، انگلینڈ میں ہوگا، فلاں جگہ ہوگا۔ اب وہ علاج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہنچ کے علاج کرایا، بڑا خرچہ کیا، اور وہ بجائے شفا ملنے کے آدمی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، وہاں انتقال ہو جاتا ہے۔ ہمارے لاہور میں بڑے ڈاکٹر ہیں، دل کے ڈاکٹر، بڑے ڈاکٹر،
ان کا بیٹا کہ امریکہ میں تھا، وہ بھی ڈاکٹر تھا، بڑے اچھے ملازمت میں اچھے کام کر رہا تھا۔ اب وہ جب سیر کرنے کے لیے، چھٹیوں میں سیر کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے کر گیا۔ اب وہ سمندر میں کوئی کشتی سی ہوتی ہے، اس پہ کھڑے ہو کے اس کو چلاتے ہیں، لہریں آتی ہیں، اس میں اوپر نیچے ہوتے ہیں، ہوتا وہ کوئی طریقہ ان کا۔ تو وہ سمندر انتہائی محفوظ، اور دور دور سے لوگ وہاں پر وہ کشتی جو ہوتی ہے بغیر اس کی جو ہے اس کو چلانے کے لیے، اس کی سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اپنے چھوٹے بیٹے کو، نابالغ بیٹے کو اس پہ کھڑا کر کے اس پہ وہ سیر کر رہا تھا۔ ایک لہر آئی اور باپ کو تو لہر نے کشتی سے اتار کے پھینکا اور سمندر میں ڈبو دیا، اور بچہ اس پہ کھڑا ہوا ہے، بچہ آہستہ آہستہ کنارے پر آ گیا، بچہ بچ گیا اور باپ اس میں ڈوب گیا۔ گیا تھا وہاں سیر کرنے کے لیے، گیا تھا وہاں سیر کرنے کے لیے محفوظ سمندر میں، محفوظ سمندر میں جس میں عام طور سے لہریں نہیں آتی، بڑی بڑی لہریں نہیں آتی، اور بڑے لوگ دور دور سے وہاں اس سمندر میں کشتی چلانے کے لیے آتے ہیں، لیکن اسی سمندر میں اللہ نے اس کی موت لکھی ہوئی تھی۔ اس کا وہ سیر وہ اللہ نے بہانہ بنا دیا، اور اس سمندر میں جا کے فضائل میں لکھا ہوا ہے کہ واقعہ کہ سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس، انہوں نے ایک آدمی کو گھور کے دیکھا، فضائل میں لکھا واقعہ، تو گھور کے دیکھا، پھر وہ گھور کے دیکھنے والے تو چلے گئے، باہر چلے گئے۔ اب وہ جو آدمی جس کو گھور کے دیکھا تھا اس کو گھبراہٹ شروع ہو گئی، گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کسی جن سے کہیے، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، ان کا حکم مانتے تھے، ان کے حکم پر سمندروں میں غوطہ لگا کر وہاں سے موتی لے کے آیا کرتے تھے ان کے حکم سے۔ ان کے والد صاحب حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم کر دیا تھا، ان کے ہاتھ میں لوہا آ کے موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اپنے ہاتھ سے لوہے کی زرہ بنایا کرتے تھے، بغیر آگ میں تپائے ہوئے، بغیر کسی کا اور چیز کے، اپنے ہاتھ سے زرہ بنایا کرتے تھے۔ اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جنات کو ان کے تابع کیا، بڑی بڑی تعمیریں ان سے کرایا کرتے تھے۔ آخری تعمیر یہ بیت المقدس کی جنات سے کرائی آپ نے، اور سمندروں میں غوطے لگواتے تھے، اور غوطے لگوا کر ان سے موتی نکلوایا کرتے تھے۔ ان صاحب نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کسی جن کو حکم دیجئے مجھے کسی دور جزیرے میں چھوڑ کر آ جائے۔ ارے بھائی کیوں؟ بس مجھے نہیں پتا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ بہت سمجھایا بجھایا، بہت بھائی کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، گھبرانے کی کیا بات ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے، تم بھی بیٹھے ہو، ہم بھی بیٹھے، میں ہی بیٹھا، وہ سب بیٹھے، نہیں جی بس مجھے تو آپ بھجوا دیجیے، مجھے آپ بھجوا دیجیے۔ بہت زیادہ اس نے اصرار کیا، آپ نے جن کو حکم دے دیا کہ بھائی لو اس کو لے جاؤ اور کسی ویران جزیرے میں، جہاں یہ کہہ رہا ہے دور ویران جزیرے میں، اس کو چھوڑاؤ۔ وہ جن اٹھا کر لے گئے ان کو اور لے جا کر اس ویران جزیرے میں چھوڑ دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ صاحب جنہوں نے گھور کے دیکھا تھا ان کو، جس کے بعد اس شخص پر پریشانی گھبراہٹ، وہ واپس آ کے کرسی بیٹھ گئے۔ حضرت سلیمان السلام نے ان کو بلایا، وہ تھے ملک الموت، انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو بلایا، اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ ملک الموت ہیں، فرشتے ہیں، ان کو بلایا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ نے جو ہے یہاں بیٹھے بیٹھے اس آدمی کو گھور کے دیکھا تو وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا اور میرے پیچھے پڑ گیا، میرے سر ہو گیا کہ مجھے کسی جزیرے میں بھجوا دیں۔ آپ نے کیوں اس کو اتنا گھور کے دیکھا تھا، وہ پریشان ہو گیا۔ اس پہ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اس شخص کی روح فلاں جزیرے میں قبض کر لو۔ اب میں اس کو غور سے دیکھا تھا، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی استعداد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا ملکہ دیا ہے، میں انسانوں کے پہچاننے میں غلطی کبھی نہیں کرتا۔
انسانوں کے پہچاننے میں غلطی کبھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے کسی ایک کی روح قبض کرنے کا حکم دے میں کسی اور کی نکال لوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک جس آدمی کی روح قبض کرنے کا، ٹھیک جس آدمی کی روح قبض کرنے کا اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتے ہیں، میں اسی کی روح قبض کرتا ہوں. تو جب مجھے حکم ملا تو میں اس کو غور سے دیکھا تھا کہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے فلاں جزیرے میں، یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. روح تو میں نے قبض کرنی ہے فلاں جزیرے میں بیٹھا ہوا، یہ یہاں ہے. یوں میں گھور کے دیکھا تھا، اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ میرے جانے کے بعد اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے گھبراہٹ پیدا کر دی اور پریشان ہو گیا، اور آپ سے اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، اور آپ نے مجبور ہو کے اس کو بھجوا دیا اس جزیرے میں. آپ کے جن نے اس کو وہاں پہنچایا، اوپر سے میں پہنچا اور میں نے وہاں اس کی روح قبض کر لی. اما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کس زمین میں اس کی موت آئی. تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کے ارادے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اب تک جو کچھ ہوا انہیں کے ارادے، انہیں کے حکم سے ہوا. اب جو ہو رہا ہے انہیں کے ارادے، انہیں کے حکم سے ہو رہا ہے. اور میرے بھائی دوست بزرگوں، آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی ان کے ارادے، ان کے حکم سے ہوگا. آج مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے، ان کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ قصور میرا اور آپ کا اور سب مسلمانوں کا ہے. امت کا معاملہ اجتماعی ہے، امت کا معاملہ اجتماعی ہے. اگر امت کے ایک حصے پر مصیبت آ رہی ہے، امت کے ایک حصے پر مصیبت آ رہی ہے، یہ پوری امت کا قصور ہے. پوری امت کے اعمال بگڑے، پوری امت کا یقین بگڑا، پوری امت کا یقین بگڑا اور پوری امت کے اعمال بگڑے. من حیث الامہ، مجموعی اعتبار سے اللہ کی طرف سے عذابوں کے دروازے کھل گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابوں کے دروازے کھل گئے. اور یہ عذابوں کے دروازے اس وقت تک بند نہیں ہوں گے میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب تک امت اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گی، اپنے یقین کو نہیں بنائے گی، اپنے اعمال کو درست نہیں کرے گی، یہ مصیبتیں ختم نہیں ہو سکتی، نہ ہوں گی. ظاہری اسباب، ظاہری چیزوں کے جمع کرنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور امت کا معاملہ اجتماعی، اس کی مثال ایسی سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی آدمی کے بدن میں پھوڑے نکلنے لگے، ہاتھ میں 2 پھوڑے نکل آئے، ہاتھ میں 2 پھوڑے نکل آئے. اب وہ حکیم کے پاس گیا تو جو حاذق ماہر حکیم ہوں گے وہ یہ دیکھیں گے یہ پھوڑے کیوں نکلے، یہ پھوڑے کیوں نکلے. یہ پھوڑے اس لیے نکلے کہ اس کا خون خراب ہو گیا، خون فاسد ہو گیا. تو وہ دوائیاں دیں گے، کڑوی کڑوی دوائیاں اور خون صاف کرنے کی دوائیاں، اور پھوڑوں پہ زیادہ توجہ نہیں دیں گے. وہ ٹھیک ہے تکلیف ہو رہی ہے، پھوڑے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ بھائی میں اس کا جو اصل جڑ ہے اور جس کی بنیاد ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہ پھوڑے پھنسے جتنے نکلے ہیں یہ تو 1-2 پھائے سے، 1-2 مرہم کے پھائے رکھنے سے ٹھیک ہو جائیں گے اور مزید نہیں نکلیں گے. اگر اس طرف توجہ نہ دی، اس جڑ کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ نہ دی، تو پھر یہ 2 پھوڑ اور پھوڑوں پہ توجہ دی، ان 2 پھوڑوں پہ پھائے رکھے، یہ 2 پھوڑے ٹھیک ہونے لگے، 4 اور نکل آئیں گے، 6 اور نکل آئیں گے. اب ہاتھ پہ نکلے ہیں، کہیں ٹانگ پہ نکلیں گے، کہیں چہرے پہ نکلیں گے، یہ تو نکلتے رہیں گے. اس لیے کہ جو جڑ ہے، جو ٹھیک جس کے بگڑنے کی وجہ سے پھوڑے نکل رہے ہیں، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک خون صالح نہیں ہوگا، یہ پھوڑے پھنسیاں ٹھیک نہیں ہوں. بالکل یہی مثال ہے امت کی کہ امت کا جب یقین بگڑ گیا، امت کے اعمال بگڑے، امت کا یقین بگڑا، اللہ سے ہٹ کر، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہٹ کر مخلوق پر، اسباب پر اور
چیزوں پر یقین آ گیا، مال دولت پر اور حکومت پر اور عہدوں پر یقین آ گیا۔ جب یہ یقین بگڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات بگڑے، اعمال بگڑے، امت نے، مسلمانوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، خود مسلمانوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، خود مسلمانوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اب ایک علاقے میں مصیبت بھیجی ہے، اب بھی ہم نہ جاگے اور اب بھی ہم نہ اٹھے اور اب بھی ہم محنت کرنے والے نہ بنے، محنت کرنے والے نہ بنے اور اللہ کے سامنے امت کے لیے رونے والے نہ بنے، تو میرے بھائی دوستو بزرگوں بہت ڈرنے کی بات ہے۔ آج ایک علاقے میں مصیبت آئی ہے، کل دوسرے علاقے پہ آ سکتی ہے، پرسوں تیسرے علاقے پہ آ سکتی ہے۔ یہ مصیبت ان مصیبت لانے والوں کی وجہ سے نہیں، یہ میرے اپنے اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے ہے، میرے اپنے یقین کے بگڑنے کی وجہ سے۔ میں اپنے یقین کے بنانے کی محنت کروں، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں اور ایک ایک مسلمان پر محنت کروں۔ ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملک کے علاقوں میں کہیں سیلاب آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، آتے رہتے، پچھلے دنوں بھی آتے رہے۔ 2005 میں بڑا سخت زلزلہ آیا تھا، کتنی تباہی ہوئی تھی آپ سب کو یاد ہوگا۔ اب یہ سیلاب آیا تھا، بہت زبردست سخت تباہی مچی تھی۔ تو اب لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کی مدد کرو، ان کو ٹھکانے دو، کپڑے پہنچاؤ، کھانے پینے کا سامان پہنچاؤ۔ بے شک بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ مدد کافی نہیں۔ عرض کرنا یہ ہے کہ یہ مدد کیوں کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنی، نہیں، مدد ضرور کرنی ہے، اس سے انکار نہیں، اس سے روکنا نہیں ہے، یہ مدد تو ضرور کرنی ہے۔ لیکن میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے بزرگوں کا معمول یہ رہا ہے کہ جہاں پر مصیبت آتی تھی، جہاں پر کوئی فساد ہوتا تھا، وہاں جماعتیں بھیجتے تھے، جماعتیں زیادہ بھیجو اور اس علاقے والوں پر محنت کرو، اس لیے کہ اس مصیبت کے آنے سے پہلے وہ اپنے گھروں میں تھے، کھانے پینے والے تھے، ساری ضرورتیں ان کی پوری ہو رہی تھیں۔ اب ہم نے جب ان پہ مصیبت آئی، ہم نے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان ان تک پہنچایا، وہ ضرورتیں پوری کرنے والے بن گئے، آہستہ آہستہ اپنے مکان بنا لیے، پھر رہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ لیکن یہ اصل علاج نہیں ہے، اصل مدد یہ نہیں ہے، اصل مدد تو یہ ہے کہ وہ سبب سوچیں کہ جس سبب کی وجہ سے یہ مصیبت آئی، اللہ کا یہ عذاب آیا، اللہ کی طرف سے یہ مصیبت آئی، اس سبب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، جماعتیں وہاں ڈالو، جماعتیں جا کر ایک ایک مسلمان پر محنت کریں کہ میرے بھائی مسجد میں آ جا، اللہ کو مان لے، اللہ کی ماننے والا بن جا، اللہ کو ایک مان لے، اللہ کی ماننے والا بن جا، اعمال کرنے والا بن جا۔ جی اگر اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے گا، اپنے یقین کو بنا لے گا، آئندہ مصیبت نہیں آئے گی اور یہ مصیبت بھی اللہ آہستہ آہستہ دور کر دیں گے، یہ مصیبت بھی دور کر دیں گے اور آئندہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے حفاظت کریں گے۔ یہ تو ہے صحیح علاج، اصل علاج یہ ہے۔ سوچنا یہ ہے، دیکھیے میں آپ کو مثال دوں، پچھلی قوموں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، بہت زیادہ تعداد میں تھے اور ان کو گھمنڈ تھا اپنی کثرت کا، ہم تو بہت زیادہ ہیں، ساری دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ، ہم ساری دنیا والے ہیں، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمیں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، ہمیں کون ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔ ان کو اپنی کثرت پہ گھمنڈ تھا، اپنی کثرت پہ گھمنڈ تھا، اسی میں چلتے رہے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، اللہ
اللہ کی طرف بلاتے رہے، ایک اللہ کو مان لو، اللہ کو چھوڑ کر تم نے جو شرک کر رہے ہو اور اپنے بت بنائے ہوئے ہیں ان کو خدا مانتے ہو، ان کو چھوڑ دو، یہ شرک اور بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کو ایک مان لو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اسی کو سب کچھ کرنے والا، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس کے یقین بنا لو۔ اللہ سے ہونے کو مان لو، اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اس کے قبضے میں سب کچھ ہے، اس پر آ جاؤ۔ دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے، 950 سال، 50 سال کم، 1000 سال، 1000 سال کم، 1000 سال سے 50 سال کم، 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، واعظ فرماتے رہے۔ 950 سال کی محنت میں 80 یا 82 آدمی مسلمان ہو، ایمان والے، ساری انسانیت کفر اور شرک اور بت پرستی میں۔ اللہ نے عذاب بھیجنے کا ہدف مایا، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی بناؤ، کشتی بنانی شروع کی، کشتی بنانی شروع کی۔ اب قوم والے اور ہنسنے لگے، ٹھٹا اڑانے لگے، دیکھو جی دیکھو، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ پاگل ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ پاگل ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، کشتی بنا رہے ہیں۔ کشتی تو چلتی ہے پانی میں، کشتی چلتی ہے پانی میں، یہاں کون سا پانی ہے، کشتی بنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، آج تمہارا ٹھٹا کر رہے ہو، اور کل جب اللہ کا عذاب آئے گا اور اس عذاب میں تم گرفتار ہوگے تو تم رو گے ہم ہنسیں گے۔ اللہ کا عذاب آ گیا، ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو ایمان لے آئے تھے اللہ کے اپنے نبی کو، اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے تھے، کشتی کے اندر سوار ہو گئے تھے، اللہ نے کو بچایا۔ اس کے بعد قوم عاد، ان کا بھی مدیرہ، بت پرستی، شرک، بتوں کو پوجنا، ان کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ حضرت ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، نہیں مانے۔ چلتے چلتے جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اور مہلت بھی بہت دیتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ جی ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا اور اللہ کا عذاب آ گیا، ایسا نہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والوں کو بھیجا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے، سیدھا راستہ دکھانے والے اللہ نے بھیجے۔ قوم عاد کو بہت مہلت دی، بہت مہلت دی۔ آخر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا کا عذاب بھیج کے سب کو تباہ کر دیا۔ جو ایمان والے تھے، اللہ اپنے نبی کو، ایمان لانے والوں کو اللہ نے بچا لیا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد تیسری قوم آئی، قوم سمود۔ جو میں عرض کرنا چاہا تھا وہ یہ کہ قوم سمود نے یہ دیکھا، ہم سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو اللہ نے عذاب بھیجا پانی کا، پانی میں غرق ہو کے مر گئے۔ ہم سے پہلے قوم عاد، ان کو اللہ نے عذاب بھیجا ہوا کا، قوم عاد ان کو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجا ہوا کا۔ اب یہ جو ہم ایسا انتظام کریں گے کہ جہاں پانی نہ پہنچ سکے اور جہاں ہوا نہ پہنچ سکے، ہم پہاڑوں کے اوپر اندر کھود کے اپنے گھر بنائیں۔ اب پہاڑ پہ پانی کہاں چڑھ سکتا ہے اور ہوا پہاڑ کے اندر کہاں گھسے گی؟ یہ سوچ غلط ہے۔ یہ عرض کرنا چاہا تھا میں کہ یہ سوچ غلط ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ عذاب آیا، یہ جو زلزلہ آیا، ہمارے پاس زلزلہ بتانے والے آلات نہیں تھے کہ زلزلے کے آنے سے پہلے ہم کو بتا دیں کہ زلزلہ آنے والا ہے، اور ہم نے زلزلہ پروف عمارتیں نہیں بنائی، ہم زلزلہ پروف عمارتیں بناتے۔ یہ سب سوچ غلط ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو چاہے جتنی مرضی زلزلہ پروف عمارتیں ہوں اور جتنے مرضی زلزلے کے بتانے والے آلات ہوں، اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے، اور جن کا اللہ کا عذاب آتا ہے پھر وہ بچتے نہیں، وہ ہلاک ہوتے ہیں، یقیناً ہلاک ہوتے ہیں۔ یہ سوچ غلط ہے۔ صحیح سوچ کیا ہے کہ یہ سوچے ان پہ عذاب کیوں آیا؟ اس وجہ سے آیا کہ انہوں نے اللہ کے حکم نہیں مانے، یہ شرک کرتے رہے۔ توحید نہیں، توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور
اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، جی اللہ کو ایک نہ مانا اور اللہ پہ یقین نہ کیا اور اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات پہ عمل نہ کیا اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی بات کو نہ مانا، ان کے طریقوں پر نہ چلے، اس لیے ان پر عذاب آیا۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اپنے یقین کو بنائیں گے، اپنے یقین کو بنائیں گے، اپنے یقین کو درست کریں گے، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے تاکہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ یہ ہے صحیح سوچ۔ ہم بھی اللہ معاف کرے آج یہ سوچتے ہیں کہ یہ سیلاب آیا، ہم نے اس کے لیے انتظام نہیں کیا تھا، یہ زلزلہ آیا اس کے لیے انتظامات نہیں کیے تھے، اب اس کے لیے انتظامات کریں گے، یہ سب سوچیں غلط۔ اب جو قوم سمود نے سوچا تھا کہ ایسی جگہ گھر بنائیں گے جہاں پانی نہ پہنچ سکے اور جہاں ہوا نہ پہنچ سکے، تو کیا اللہ کے عذاب پانی اور ہوا میں محدود ہے؟ اللہ جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہیں تو صرف پانی سے ہلاک کریں گے یا ہوا سے ہلاک کریں گے؟ چانچے جب اس قوم نے بھی، قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، توحید کا اقرار، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار نہ کیا اور اپنے شرک میں بت پرستی میں پڑے رہے، شرک اور بت پرستی میں پڑے رہے، تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں انجام کار کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے نہ اللہ تعالیٰ نے پانی بھیجا اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے نہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، بلکہ آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا، صرف ایک فرشتے کو۔ ان کی کئی بستیاں تھیں، مختلف جگہوں میں بستیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، آسمان سے اترا اور زمین پہ آ کر اس نے زور سے چیخ ماری، ایک فرشتے نے زور سے چیخ ماری، جہاں جہاں ان کی بستیاں تھیں وہ سارے بستیوں والے اس چیخ کو برداشت نہ کر سکے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اوندھے منہ اپنے گھروں میں مرے پڑے تھے۔ دوسرا عذاب قرآن شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ بھیجا، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، اور دوسری جگہ آتا ہے فأخذتهم الصيحة، چیخ نے، فرشتے کی چیخ نے، زلزلے نے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دو عذابوں کا ذکر ہے، ممکن ہے پہلے فرشتے کی چیخ آئی ہو بعد میں زلزلہ آیا ہو، یا پہلے زلزلہ آیا ہو بعد میں فرشتے کی چیخ آئی ہو، بہرحال دو عذابوں کا ذکر ہے، اور یہ دونوں عذاب نہ پانی کا عذاب تھا نہ جو ہوا کا عذاب تھا۔ تو یہ سوچنا کہ یہ جو عذاب آیا ہے اس سے بچاؤ کے انتظامات کرو، یہ سوچ غلط ہے۔ جو اندر کی سوچ ہے، جو گہری سوچ ہے کہ یہ عذاب کیوں آیا، اللہ کے حکموں کے توڑنے کی وجہ سے آیا، یقین کے بگاڑ کی وجہ سے آیا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آیا۔ اب ہم نے اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور اس کی محنت کرنی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے حکموں کو چلنے والا بن جائے اور ہر مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چلنے والا بن جائے۔ دیکھیے نا، اگر ہم جیسے محنت کرنی چاہیے اگر ہم محنت نہیں کر رہے تو بھائیو ہم بھی محفوظ نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی، سب مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ ہم بھی محفوظ نہیں، ہم خود صحیح چل رہے ہیں، ہم یقین اپنا بنا رہے ہیں اور یقین بنانے کی محنت کر رہے ہیں، یقین کی دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں تاکہ میرا یقین درست ہو جائے، اعمال کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یقین کے بنانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ایک مسلمان کو اس پر لا رہے ہیں کہ ہر مسلمان اپنے دل کے یقین کے بگاڑ کو صحیح کر لے، اپنا یقین بنا لے، اپنے اعمال کو درست کر لے اور مسجد والا بن جائے، مسجد والا بن جائے۔ ہائے ہائے، آج ہم مسجد والے نہیں، آج ہم مسجد والے نہیں، آج ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایسا تعلق نہیں ہے کہ جو ہم اللہ سے کہیں اللہ اسے کر دے۔ حالانکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ پہ قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، ہماری درس نظامیہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، مشہور یہ کہ وہ نور الانوار اس کا نام ہے، اس کے مصنف ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ۔
اس کتاب پہ نام نہیں لکھا مصنف کا، مصنف کے خلاف اپنا نام بھی نہیں لکھا، لیکن مشہور ہی ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، اللہ والے تھے۔ ان کے زمانے میں شاہجہاں بادشاہ تھے۔ ان کو ان کے درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے پاس دنیا بھر کے بادشاہوں کے وفد آتے ہیں اور ان کے لوگ آتے ہیں، وہ ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ یہ ریشم کا لباس پہنے ہوئے نہیں ہوتے، آپ کم درجے کے معلوم ہوتے ہیں، وہ اونچے درجے کے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس مصلحت کی وجہ سے کہ ان کے سامنے مسلمان بادشاہ کم درجے کے نہ ہوں، آپ بھی اس مصلحت کی وجہ سے ریشم کا لباس پہن لیا کریں۔ حالانکہ ریشم اللہ نے مردوں کے لیے حرام کیا، عورتوں کو اجازت ہے، مردوں کو اللہ پہنائیں گے، جنتیں پہنائیں گے۔ ہاں، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ریشم کا لباس ہوگا ان کا جنتوں میں، جنت میں اللہ تعالیٰ ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ جنت کی تو کیا بات ہے، کیا مزے ہی مزے۔ خیر، تو بادشاہ نے اپنے درباریوں کے کہنے میں آ کر ریشم کا لباس پہننا شروع کر دیا۔ اب جو حق والے لوگ تھے اور دین پر چلنے والے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ بادشاہ نے کیا شروع کر دیا، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک دن ملا جی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے مسجد میں، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ اس زمانے میں بادشاہوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ جمعے کی نماز یا 5 نمازیں چھوڑ دیں، جو آج ایک عام مسلمان بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس زمانے میں بادشاہوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ نماز چھوڑ دیں۔ بادشاہ بھی جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آئے ہوئے تھے۔ ملا جی نماز پڑھانے کے لیے آئے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ایک آدمی کھڑے ہوئے۔ ملا جی ایک مسئلہ بتائیے، مردوں کے لیے ریشم پہننا کیسا ہے؟ ملا جی ایک مسئلہ بتائیے، مردوں کے لیے ریشم پہننا کیسا ہے؟ میں ٹھہر جاؤ بھائی، ٹھہر جاؤ۔ سب لوگوں کو روکا، اور بادشاہ، اس کے درباری، اس کے وزیر وزراء سب ریشم کے لباس پہنے ہوئے مسجد میں موجود تھے۔ ٹھہر جاؤ، سب لوگوں کو روکا، گھر میں تشریف لے گئے، اپنی وصیت لکھی۔ حق بات کہوں گا، اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو یہ میری وصیت ہے، میرے بعد کسی کا حق میرے اوپر نہ رہ جائے، کسی کا حق میرے ذمے نہ رہ جائے۔ گھر میں تشریف لے گئے، جا کے ساری وصیت لکھی، بعد میں تشریف لائے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، سارا خطبہ، مسجد بھری ہوئی ہے۔ کہاں ہے وہ سوال کرنے والا؟ جی میں حاضر ہوں۔ کیا تم نے سوال کیا؟ کہ جی ملا جی یہ بتائیے کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا کیسا ہے؟ فرمایا کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، اور جو اس کو حلال سمجھ کر پہنے گا وہ کافر ہے۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو جو آدمی حلال سمجھے اس کو مانتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، اور جو اس کو حلال سمجھ کے پہنے گا وہ کافر ہے۔ بس یہ فرمایا اور مؤذن کو حکم دیا اذان دو۔ مؤذن نے اذان دی۔ اب بادشاہ پیش و تاب کھا رہے ہیں، وہاں تو کچھ کر نہیں سکتے، مسجد ہے، سارا مجمع ہے۔ اب وہ مؤذن نے اذان دی، ملا جی نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کر بھائی اطمینان سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ بادشاہ سلامتی اپنے محل پہنچے اور غصے میں لال پیلے، آج بڑے مجمع میں ملا جی نے کیا کہہ دیا، اور ملا جی نے کیا مسئلہ بیان کر دیا، جو حکم دیا جاؤ اور ملا جی کو پا بزنجیر گرفتار کر کے لے آؤ۔ صاحبزادے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ملا جی کے شاگرد تھے، بھاگے، محل سے نکلے، سیدھے پہنچے ملا جی کے پاس۔ ملا جی غضب ہو گیا، ملا جی غضب ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہ جی وہ ابا حضور نے آپ کو زنجیروں میں جکڑ کے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ اچھا، تیرا باپ اپنے طاقت کو بہت زیادہ سمجھتا ہے، لاؤ میرے ہتھیار، لاؤ میرے ہتھیار۔ شاگرد سے، نیک شاگرد کے سعادت مند، استاد کی خدمت کرنے والے سمجھ گئے کہ استاد کے ہتھیار کیا ہے، مسواک اور وضو۔ فرمایا کہ مسواک مومن کا ہتھیار ہے،
وضو مومن کا ہتھیار، وضو مومن کا ہتھیار، معاف کیجیے گا میں نے مسواک کہہ دیا، وضو مومن کا ہتھیار، کیا چاہیے نا؟ تو لاؤ میرے ہتھیار۔ بیٹے سمجھ گئے اور شاگرد سمجھ گئے، جلدی سے لوٹے پانی مسواک لا کے استاد جی کو دیا۔ اب دوڑے بھاگے محل کی طرف، ابا حضور آپ اگر بچنا چاہتے ہیں، اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں تو ملا جی سے معافی مانگ لیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ ارے ابا حضور انہوں نے اپنے ہتھیار منگوا لیے، وضو کا پانی منگوا لیا، مسواک منگوا لی، وضو کر کے مسواک کے ساتھ وضو کر کے اگر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ کے لیے بد دعا کر دی، نہ آپ بچیں گے نہ آپ کی حکومت بچے گی۔ جلدی نکلیے، چھوڑیے ان سب چیزوں کو، جا کے معافی مانگ لیجیے ان سے، ورنہ آپ بچیں گے نہ۔ بیٹے سمجھتے تھے استاد جی ایسے ہی ہیں، اگر استاد جی نے نماز پڑھ کے اور یوں ہاتھ اٹھا لیے تو واقعی باپ کی سلطنت تباہ ہو جائے۔ بادشاہوں کی سلطنتیں کیا ہیں؟ کرنے والے تو اللہ ہے، کرنے والے اللہ ہے۔ بادشاہ بھی سمجھتا تھا کہ بیٹا جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ بادشاہ ننگے پاؤں محل سے بغیر کسی محافظ کے ننگے پاؤں دوڑتا ہوا پہنچا ملا جی کر اور پاؤں پکڑ لیا کہ ملا جی مجھے معاف کر دے۔ نہیں، تجھے بڑا گھمنڈ ہے اپنی حکومت پر، تجھے بڑا گھمنڈ ہے اپنی طاقت پر، آج دیکھ لیتے ہیں فیصلہ ہو جائے گا کس کی طاقت زیادہ ہے۔ ملا جی معاف کرتے، غلطی ہو گئی۔ بیٹا جی معافی مانگ رہا ہے، باپ بھی معافی مانگ رہا ہے، بادشاہ پاؤں پڑ رہا ہے۔ تو پھر ملا جی کو رحم آ گیا، اچھا چلو آئندہ خیال رکھنا، معاف کر دیا۔ یہ تھے اللہ والے جن کی لو اللہ سے لگی ہوئی تھی۔ ایک بزرگ تھے شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ جہاں ہی تھے، کون سے بادشاہ تھے، وہ ان کے مرید تھے شیخ سلیم چشتی کے۔ اپنے بیٹے کا نام انہوں نے اپنے پیر صاحب کے شیخ کے نام پر سلیم رکھا ہوا تھا، لیکن اپنے بیٹے کو اس کے نام سے نہیں پکارتے تھے، اس لیے کہ وہ تو شیخ کا نام تھا، شیخو کہہ کے پکارتے تھے۔ کہ اپنے بیٹے کو آواز دیتے شیخو کہہ کے آواز دیتے تھے۔ بیٹے کا نام سلیم تھا اور سلیم ان کے شیخ کا نام تھا۔ یہ شیخو پورا، یہ جو لاہور کے پاس ایک شہر ہے، چھوٹا شہر ہے شیخو پورا، کہتے ہیں یہ انہی کے بیٹے کے نام پر یہ شیخو پورا ہے۔ خیر، یہ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا خادم گھر کے باہر ایک گدڑی جو اپنے مخدوم کی، ان کی جو گدڑی تھی جس میں جوئیں وغیرہ بیٹھ کے نکال رہا تھا۔ سردیوں میں مسلسل اوڑھنے سے بعض دفعہ سردی کے موسم میں جوئیں ہو جاتی ہیں گرم کپڑوں میں، تو وہ جوئیں دیکھ رہا تھا باہر۔ ایک دم وہ دوڑتا ہوا ہاپتا اندر آیا، حضور ابے کیا ہوا حضور، وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ ارے یار، آ رہے تو آنے دے، میں سمجھا کوئی موٹی چوہ پکڑ لی تو نے، میں سمجھا کوئی موٹی چوہ تیرے ہاتھ آ گئی ہے، اس کو دکھانے کے لیے آیا ہے۔ ارے آنے تو آنے دے، کیا اپنا کام کر۔ وہ بھی باہر چلا گیا، وہ تو بڑا ڈرتا آیا تھا، بڑی اہم خبر دینے آیا تھا، اور شیخ نے اس خبر کو ایسے اڑا دیا۔ کیا بات ہے، بادشاہ آیا تو آنے دو، میں سمجھا کوئی موٹی چوہ پکڑ لی تو نے، اس کے بارے میں دکھانے آیا کتنی موٹی، جا کے اپنا کام کر۔ باہر چلا گیا، جا کے چوہ کوئی کام میں لگ گیا۔ بادشاہ سلامت آئے، ان کے وزیر تھے، ان کو بڑا یہ تھا کہ بادشاہ سلامت شیخ صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں اور بڑا ان کا احترام کرتے ہیں، اور وہ جلتے تھے وزیر صاحب۔ بادشاہ صاحب نے کہا دیکھو شیخ صاحب کے پاس جا رہے ہیں، اپنی زبان ذرا بند رکھنا، ورنہ منہ کی کھاؤ گے، چپ رہنا۔ اور وزیر صاحب کو تو غصہ تھا، وہ تو موقع کی تلاش میں تھے۔ اچھا، شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح پاؤں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب بادشاہ سلامت اندر داخل ہوئے، سلام کیا، انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا، بادشاہ نے ہاتھ پھیلا لیا، قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، پاؤں سیدھا ٹھانے پھیلائی۔ وزیر کو بہت برا لگا کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں اور شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بھی نہیں کیا، پاؤں سمیٹ لے، اتنا بھی ادب نہیں کیا بادشاہ کا۔
بادشاہ تو ان کے نام سے کانپتے ہیں اور یہ پاؤں بھی نہیں سمیٹ رہے. اب وزیر نے وہ ایسے تو کھول رہا تھا، کہا کہ حضرت یہ آپ کے پاؤں کب سے اکڑ گئے؟ طنز کیا، یہ آپ کے پاؤں کب سے اکڑ گئے؟ مطلب یہ تھا کہ آپ بادشاہ کو دیکھے پاؤں سمیٹی نہیں آپ نے، پاؤں کب سے اکڑ گئے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ مٹھی آگے پھیلائی، جب سے اپنی مٹھی ہم نے بند کی ہے ہمارے پاؤں اکڑے ہوئے. کیا مطلب؟ کہ جب سے اپنے ہاتھ ہم نے اللہ کے سامنے پھیلاتے ہیں، اوروں سے اپنی مٹھی بند کی ہوئی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمیں پرواہ نہیں پاؤں پھیلے ہوئے یا اکڑے ہوئے جو بھی ہے. بادشاہ نے گھور کے دیکھا وزیر کو، اور کر لے بات، اشارے سے کہا. پہلے ہی منع کیا تھا، دیکھ بات اپنے زبان نہیں کھولیے گا، منہ کی کھائے گا. اب تو وزیر صاحب کو اور طیش آیا کہ میں تو شیخ صاحب کو جو ہے وہ کرنے کے لیے کیا تھا، انہوں نے میری چپکی کرا دی. شیخ صاحب نے کہا نا کہ جب سے ہم نے اپنا ہاتھ سکیڑا ہے ہمارے پاؤں اکڑ گئے. اب پھر سوچیے اس کو، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا. پوچھو وزیر صاحب، پوچھیے کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وضو کرتے ہوئے کلی کرنا ہے سنت، وضو میں کلی کرنا ہے سنت، اور ناک میں پانی ڈالنا ہے سنت، اور منہ دھونا ہے فرض. اب وزیر صاحب نے سوچا اتنا مشکل مسئلہ ہے، یہ تو شیخ صاحب جواب ہی دے سکیں گے اس کا. کیا حضور وضو میں کلی کرنا تو ہے سنت، اور ناک میں پانی ڈالنا ہے سنت، اور منہ دھونا فرض. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، منہ دھونا پہلے ہونا چاہیے تھا، فرض پہلے ہونا چاہیے تھا، سنت بعد میں ہونی چاہیے تھی، فرض کا درجہ اونچا ہے. ابے او فلانے، اپنے خادم کو آواز دی جو باہر چوہے ڈھونڈ رہا تھا، او فلانے، اس کو بلایا. ابے دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں خادم وزیر صاحب، ان کی بات سن. اپنے خادم سے کہا ابے سن یہ کیا کہہ رہے ہیں وزیر صاحب، ان کی بات سن. ہاں جی فرمائیے. وزیر وہ تو ڈرا ہوا تھا بہت، خادم تو ڈرا ہوا، حضرت تو اللہ والے تھے. فرمائیے وزیر صاحب نے اپنا سوال دہرایا. خادم نے کہا وزیر صاحب یہ تو موٹی سی بات ہے کہ پانی میں تین صفتیں ہوتی ہیں. ایک تو بہنے والا ہونا چاہیے، جس سے آدمی وضو کرے اس میں تین صفتیں ہوتی ہیں. ایک تو بہنے والا ہونا چاہیے، اور دوسرے کے بہنے کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ خالص ہونا چاہیے، رنگ بدلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ بدلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. تیسرا یہ کہ اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اس کی بدبو نہ آ رہی ہو، رنگ صحیح ہو، بو نہ ہو اس کے اندر، اور اس کے اندر ذائقہ کسی اور چیز کا نہ ہو. یہ پانی کے اندر ہوتا ہے. تو جب آدمی وضو کرنے بیٹھتا ہے پہلے اپنے ہاتھ کو ڈالتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے پانی بہہ بھی رہا ہے اور پانی کا رنگ صاف ہے، اس میں کوئی اور چیز نہیں ملی، پانی بالکل صحیح ہے. پھر منہ سے کلی کرتا ہے، منہ میں چکھتا ہے، ہاں اس کا ذائقہ بالکل ٹھیک ہے، پانی کا ذائقہ اس میں کوئی اور چیز نہیں ملی ہوئی. پھر ناک میں ڈالتا ہے اور سونگتا ہے کہ جو ہے اس میں بو بھی کسی اور چیز کی نہیں آ رہی. اب یہ تین صفتیں سے پوری ہیں. اب فرض دھو، منہ دھو جو فرض ہے. فرض کو دھونے کے لیے پانی خالص ہونا چاہیے. خادم نے کہا وزیر صاحب یہ وجہ ہے، پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ تین صفات دیکھنے کے لیے. اب اطمینان ہو گیا پانی بالکل صحیح ہے، پانی خالص ہے، اور فرض ادا کرتے منہ دھوتے ہیں. وزیر صاحب کیا اب شیخ صاحب نے کہا وزیر صاحب بنے پھرتے ہو، کیا تمہاری وزارت ہے؟ یہ تو میرے خادم بتا رہے ہیں آپ کو، آپ ویسے اس کو بڑا بنانے کے بڑا مسئلہ ہے. اب بادشاہ بول پڑے، اس لیے میں نے پہلے کہا تھا اپنی چوٹ بند رکھنا. بول پڑا نا منہ کی کھائیے اور بول. اب چپ کر کے بیٹھ گیا. وزیر کیا بولے؟ عرض یہ کر رہا تھا جو اللہ سے دعا لگا لیتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہوتے ہیں. اور اللہ کب ہوتے ہیں اپنے بندے کے؟ جب اس کے حکموں پہ چلتے ہیں. اس نے حکم دیا ہے اپنے سے تعلق جوڑنے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے اپنے احکامات اتارے ہیں. جب ان احکامات کو پورا کریں گے اور اپنے اس کے پیارے نبی کے طریقوں پہ چلیں گے، اور پھر اس سے بڑا حکم کیا ان حکموں کو زندہ کرنے کے لیے اور ان طریقوں کو زندہ کرنے کے لیے محنت کرنا.
ہر مسلمان کے اندر یہ زندگی عام ہو جائے، پیارے نبی کی زندگی ہر مسلمان کے اندر عام ہو جائے۔ ہر مسلمان جب اس محنت کو کرنے والا بن جائے گا، ہر مسلمان کو اس محنت پر لائیں گے، میرے بھائی دوست بزرگوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی اللہ ان سے راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو دور فرمائیں گے، اپنے عذابوں کو دور فرمائیں گے۔ اور جب یہ ساری امت کی فکر سے، جی ہاں، ساری امت کی فکر لے کر اور ساری امت کی نیت سے جب یہ محنت کرے گا، ایک ایک مسلمان پر اللہ رب العزت جب اس کی اور محنت کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائیں گے، جب یہ اخلاص سے محنت کریں گے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ امت کو ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ اب یہ دن میں تھک رہا ہے، محنت کر رہا ہے، گشتیں کر رہا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کر رہا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کر رہا ہے، ان کی نہ سننے والی باتیں سن رہا ہے، اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہو کر اس سے بھی راضی ہوں گے اور امت سے بھی راضی ہوں گے۔ جب سے امت نے اس کام کو چھوڑ دیا، امت میں سے دین نکل گیا، اور دین نکلا، اللہ کی مدد اٹھ گئی اس امت سے۔ آج کہتے ہیں نا لوگ کہ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ آخر ایمان والے تو ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ کی مدد تو جبھی آتی ہے جب اس کی مدد کے ہم مستحق بن جائیں، ہم اعمال کرنے والے بن جائیں، اور ہم جو ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے اور ان کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے۔ ایک آدمی پر محنت کرے، 2 پہ محنت کرے، 10 پہ محنت کرے، نیت پورے عالم کی، نیت پوری امت کی ہو، سارے مسلمانوں کی ہو کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمان اپنے یقین کے درست کرنے کی نیت ہو۔ اصل تو اپنے یقین کے درست، میرا اپنا یقین بگڑا ہوا ہے۔ آج میرا یقین ملک پر، مال پر، جی حکومت پر، عہدوں پر، اور نہ معلوم کہاں اٹکا ہوا ہے۔ میں نے دعوت دینی ہے یقین کی، ایمان بنانے کی، یقین بنانے کی دعوت دینی ہے، یقین بنانے کی دعوت دینی ہے، تاکہ میرا یقین درست ہو جائے، اور سارے انسانوں کو اللہ ہدایت دے۔ ہم لوگوں کی اصلاح کے نہیں نکلتے، ہم تو اپنے یقین کی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں، لیکن دعوت دیتے ہیں میرا یقین درست ہوگا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جی جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، البتہ ضرور بھی ضرور ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ جو دوسروں پر محنت کرتے ہیں، ان محنت کرنے والوں کو اللہ پہلے ہدایت دیتے ہیں۔ جو دوسروں پر محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پہلے ہدایت دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دعوت والے اس کام کو اور دعوت کی اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اس کو کرنے والے بنے، اور اس محنت کو لے کر دنیا کے کونے کونے پہنچے۔ صحابہ گنتی کے چند ہوتے تھے، اور سچ پوچھیے تو صحابہ کی محنت ہم سے بہت سخت، بہت زیادہ سخت ہے۔ ہم تو ابھی تک مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں، اور صحابہ کی محنت، حضور کی محنت تو کافروں میں تھی۔ آدمی سب چیز چھوڑ دیتا ہے، اپنا مذہب نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتے ہیں مر جاؤں گا مذہب نہیں چھوڑوں گا، چاہے وہ غلط مذہب ہو، باطل مذہب ہو۔ عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے، جب تک کہ حق والوں کی محنت اس درجے تک نہ پہنچے جس درجے پہ پہنچ کے اللہ رب العزت ان باطل والوں کی ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ تو صحابہ کی محنت، صحابہ کی قربانیاں اس مقام تک پہنچ چکی تھیں جس مقام پہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو ان کی محنت پر قوموں کی قوموں کو اور علاقوں کے علاقوں کو، قوموں کی قوموں کو اور علاقوں کے علاقوں کو اور ملکوں کے ملکوں کو اللہ ہدایت نصیب فرماتے۔ اللہ ان کے دلوں کو پلٹ رہے تھے، گمراہی سے ہدایت کی طرف، شرک اور کفر سے اسلام کی طرف، اسلام کے نور کی طرف۔ جس کو اللہ ہدایت دے کے رحماتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ،
جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے ہدف مارتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اس کے دل میں ہدایت کے نور اتر جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے میرے بھائی دوستوں ضرور محنت شرط ہے۔ ابھی تک ہم نے محنت کو اپنی محنت نہ بنایا۔ ہمارے محترم حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے دنیا سے تشریف لے گئے، اس محنت کو اپنی محنت بنا لو، اس کام کو اپنا کام بنا لو۔ اس اکثر بیانوں میں یہ جملہ ضرور ہوتا تھا ان کا، اس کام کو اپنا کام بنا لو، اس کام کو اپنا کام بنا لو۔ یہ فرماتے دنیا سے چلے گئے۔ کب آئے گا وہ وقت جب اس کام کو اپنا کام بنا لیں گے، جب اس محنت کو اپنی محنت بنا لیں گے؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج امت پہ بہت کڑا وقت آ چکا ہے، بہت کڑا وقت آ چکا ہے۔ اس وقت اپنی محنتوں کی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے کاروبار، اپنے دنیا کے کاموں میں وقت لگائیں، لیکن تھوڑا لگائیں، اور زیادہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اور دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے زیادہ وقت اس میں لگائیں۔ اللہ رب العزت ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ اور جب یہ محنت بڑھے گی، اور اس محنت کے ساتھ ساتھ راتوں کو اٹھ کر، خاص طور سے راتوں کو اٹھ کر اللہ سے رو کر، مسلمانوں کے لیے خاص طور سے اور سارے انسانوں کے لیے عمومی طور سے ہدایت کی اللہ سے بھیک مانگے۔ آج اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیمار بیوی کے لیے، اپنے بیمار والدین کے لیے، اپنے نقصان والے کاروبار کے لیے رونے والے آپ کو بہت مل جائیں گے۔ اپنے بچوں کے لیے، بیمار بیوی کے لیے، بیمار بوڑھے والدین کے لیے، اور کس کے لیے رونے والے بہت مل جائیں گے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج رونے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی کی امت کے لیے آج رونے والا کون ہے میرے بھائیوں؟ جس کے لیے ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، دن میں بھی روتے تھے، رات کو بھی روتے تھے۔ ایک صحابی تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں مل رہے، تلاش کر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، اللہ کے نبی کہاں ہیں، کسی دشمن نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ ڈھونڈتے ایک پہاڑی پر چڑھے، وہاں چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، اس سے پوچھا بھئی ہمارے ایک بزرگ اسی شکل کے آپ نے دیکھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ جیسے ہمارے ہیں، میں نے ان کو تو نہیں دیکھا، لیکن ذرا یہ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں میں ان پہاڑوں پہ بکریوں کو لے کے آتا ہوں چرانے کے لیے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، بکریاں یہاں پہاڑ پر آتی ہیں اور یہاں پہاڑ پہ آنے کے بعد سر جھکا لیتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں۔ 3 دن سے یہ ہو رہا ہے۔ بکریوں کو لے کے آتا ہوں پہاڑ پر، اور بکریاں پہاڑ پہ پہنچتی ہیں اور سر جھکا کے رونا شروع کر دیتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے۔ اب جن صاحب کو تلاش کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں چلیے میں بھی تلاش کرتا ہوں، اب وہ چرواہے بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ تلاش کرتے کرتے سامنے قریب میں غار نظر آیا، وہاں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ آپ کے رونے سے ساری بکریاں رو رہی ہیں۔ 3 دن تک بکریاں چل نہیں رہی اور آنسوؤں سے رو رہی ہیں۔ جس امت کے لیے ہمارے پیارے نبی نہ معلوم کتنا روئے ہیں، کتنے غمگین ہوئے ہیں، اور کتنے آپ کے سینے سے غم کی وجہ سے آواز نکلتی تھی نماز پڑھتے ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں عزیز ان کا عزیز المرجل، جیسے ہنڈیاں ابلتی ہے ایسے آپ کے سینے مبارک سے آواز آتی تھی۔ اور بعض صحابہ فرماتے ہیں ایسی آواز آتی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے، گھوں گھوں، ایسے آپ کی سینے آواز۔ وہ کیا غم تھا آپ کو؟ اپنی امت کو غم تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں روتے رہے، کرتے رہے، روتے رہے۔ آج آپ کی امت میں سے کون ہے جو امت کے رونے والا ہے؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، رونے کی ضرورت ہے، رونے والوں کی ضرورت ہے جو خالص اللہ کے لیے رو رہے ہوں اور امت کے لیے رو رہے ہوں، اللہ سے امت کی ہدایت کی رو کے بھیک مانگ رہے ہوں، اللہ سے امت کی ہدایت کی، ساری امت کی ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہوں۔ اللہ ان کے دلوں کو پلٹ دے اور دنیا سے آخرت کی طرف اور چیزوں سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پلٹ دے اور اعمال کی طرف پلٹ جائے، یقین ان کا بن جائے۔
یقین میرا ہی بن جائے، ان کا ہی بن جائے، اور میرے اعمال بھی درست ہو جائے، ان کے اعمال بھی درست ہو جائے، اس کے لیے ہم رو رو کے اللہ سے مانگ۔ مسجد نبی کے خادم جب ان کو اطلاع ملی کہ اتنے آدمی آ رہے ہیں اور آدھی رات کو آئیں گے اور حضرات شیخین کی قبر کو کھود کے یہاں سے ان کے جسموں کو نکال لیں گے، انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے رونے کے۔ وہ روتے رہے روتے رہے روتے رہے، ظہر ہوئی، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی۔ عشاء کے 1 گھنٹے کے بعد مسجد نبی کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، دروازے بند کر دیے گئے اور ان کا رونے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ اللہ کے سامنے گر گڑا رہے تھے اور رو رہے تھے کہ یا اللہ میں کس طرح، میں ناتواں ہوں، کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یا اللہ میں کیسے دیکھوں گا اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا حادثہ امت کا، اتنی بڑی مصیبت امت پر۔ کہتے ہیں آدھی رات کے بعد باب السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے کھول دیا، مجھے حکم تھا، میں نے کھول دیا۔ 1 2 3 میں پورے گنتا 40 آدمی کو ٹوکریاں اور کھودنے کے آلات یہ سب لے کر داخل ہوئے، اور کہتے ہیں کہ میں رونا اور بڑھ گیا، میں اللہ کے سامنے روتا رہا، چلاتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابھی ممبر شریف سے آگے بھی نہیں پڑے تھے کہ زمین پھٹی اور وہ 40 کے 40 اپنے آلات کے ساتھ زمین کے اندر دھنس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ ایک آدمی کے رونے سے امت اتنے بڑے حادثے سے، اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئی۔ آج کون رونے والا ہے اللہ کے نبی کی امت کے لیے؟ آج اللہ کے نبی کی امت کے رونے والا کون ہے میرے بھائی دوست بزرگوں؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے رونے والے بہت مل جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی امت کے رونے والا کون ہے آج؟ میرے بھائی دوست بزرگوں، روئیں ہم اللہ کے سامنے، گڑگڑا کے مانگیں، بلبلائیں اللہ کے سامنے۔ مولانا الیاس صاحب اللہ کے بارے میں آتا ہے، رات کی آدھی رات کو میواتی ڈنڈے لے کے نکلتے تھے، یہ کون رو رہا ہے جنگل میں؟ جنگل لالٹین لے کے، ڈنڈے لے کے جنگل میں گئے، دیکھتے مولانا الیاس صاحب سجدے میں پڑے ہوئے چیخے مار مار کے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، چیخے مار مار کے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آج رونے کی کمی ہے، ہم دعوت بھی دیں، محنت بھی کریں، اور رو رو کے اللہ سے امت کی ہدایت مانگیں، رو رو کے اللہ سے ہدایت کی مانگیں۔ کون ہے اللہ کے سامنے رونے والا آج؟ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، رونے کی بہت کمی ہے۔ ہمارے ساتھی الحمدللہ محنت بھی کر رہے ہیں، اللہ کا شکر احسان ہے، جماعتوں میں نکل رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، بعض ساتھی جان کی بھی قربانی دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائی دوست بزرگوں، ان محنتوں قربانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، بلبلانا اور رونا، نہ معلوم کس کا بلبلانا کس کا گڑ گڑانا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ محنت کریں، اس محنت کو اپنی زندگی کا اصل کام بنائیں۔ میرا اصل کام یہ ہے، دنیا کے سارے کام بعد میں ہیں، پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، اس محنت کو اصل محنت بنائیں۔ یقین رکھیے اس محنت کو اپنی اصل محنت بنا لیں گے، اس کو اپنا اصل کام بنا لیں گے، دنیا کے کاموں کو اللہ ہمارے بنا دیں گے۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے، اور جس کے اللہ ہو گئے اب اس کو کون سا کام رکھے گا، اس کا کون سا کام رکے گا، اس کی ضروریات کا انتظام کون کرے گا؟ ایک اللہ ہی تو کریں گے۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، اس کے لیے ہم فیصلے کریں، دل سے فیصلے کریں، اسی مجلس میں فیصلے کریں کہ انشاءاللہ حضور والی اس مبارک محنت کو، دعوت والی اس محنت کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے بھائی؟ اس کو مقصد بنا کے ہم نے کرنا ہے، اس محنت کو اپنی محنت بنانا ہے۔ دنیا کے کام اللہ بنائیں گے، اللہ ہماری روزیوں برکت دیں گے، برکت والی روزی عطا فرمائیں گے، تھوڑی روزی میں اللہ زیادہ کام بنا دیں گے۔ یہ جب ہوگا جب ہم محنت وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسے جدوجہد کرنے کا حق۔ هو اجتباکم، اللہ نے تم کو چن لیا ہے۔ جدوجہد کریں جیسے محنت کرنے کا حق، اس کو اصل محنت بنائیں، اس کو اپنا اصل کام بنائیں۔ کب تک اس طرح ہم چلتے رہیں گے ٹک 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 ٹک؟
نہیں میرے بھائی دوست بزرگوں، جتنا آگے بڑھیں گے، جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. من تقدم قدمہ اللہ ومن تاخر اخرہ اللہ. جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، جو پیچھے ہٹتا ہے اللہ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہم آگے بڑھنے والوں میں سے ہوں، پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ ہوں. آگے بڑھنے والوں میں سے ہوں، پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ ہوں. زندگی، میں نے بات اسی میں شروع کی تھی کہ انسان کو دنیا میں زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. محنت کر کے اور اعمال کر کے اپنی زندگی بنا لیں اور اس زندگی کو قیمتی بنا لیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، یا پھر زندگی تو گزر جائے گی. بھائی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے زندگی کے بگڑنے سے اور زندگی کے نقصان سے. اللہ ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آج مسلمانوں پہ ترس کھانے کا وقت ہے، کافروں پہ بھی ترس کھانے کا وقت ہے. وہ بھی اپنی زندگیوں میں خوش نہیں ہیں، ہم سے زیادہ عذاب میں ہیں. وہ کافر غیر مسلم ہم سے زیادہ عذاب میں ہیں. ان کی قہقہے ہاں 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 ہاں، ان کی قہقہے کھوکھلی قہقہے ہیں. کوئی ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، ہم سے زیادہ عذاب میں ہیں. لیکن بھائیوں، اب یہ ہم بھی عذاب سے نکل جائیں، اللہ کے عذاب سے نکل جائیں اور امت میں سے عذاب دور ہو جائے اور امت کی اللہ حفاظت فرما دے، اپنی مددوں کو نازل فرما دے، اور دشمنوں پر جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ اپنے عذابوں کو نازل فرما دے. یہ جب ہی ہوگا جب امت اس کو اٹھے گی، اس محنت کو اپنی محنت بنا لے گی، اس کام کو اپنا کام بنا لے گی، اس کو کرنے والی بنے گی. اللہ رب العزت احسان فرما کر ان کو بھی ہدایت دیں گے اور باقی ساری انسانیت کو ہدایت دیں گے. اس کے لیے بتائیے کون کون سے بھائی تیار ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اس کام کو مقصد بنا کے کروں گا انشاءاللہ. اب جو مقصد بنا کے کرتے ہیں وہ چلے تین چلے نہیں دیکھتے، وہ تقاضوں کو دیکھتے ہیں. چلے تین چلے تو اپنی جو رات نے ترتیب بنائی ہے اس پہ تو چلتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر تقاضوں کو دیکھتے ہیں. اگر میرے اپنے گھر کا وقت ہے، دکان کا وقت ہے، لیکن تبلیغی تقاضا آ گیا، میں گھر کو پیچھے کروں گا، دکان کے تقاضے کو پیچھے کروں گا، اللہ کے دین کے تقاضوں کو پہلے کروں گا. اس پر اللہ کو رحم آئے گا اور اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے. ساری زندگی اس کام کو مقصد بنا کریں گے تو آپ نے عزم کر لیا. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ پوری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ. اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی خوب کام کرنا ہے، اس کام کو اصل کام بنا کرنا ہے، اب پوری دنیا میں اس کام کو لے کے جانا ہے. کہیے انشاءاللہ تعالی. اب اس لیے درخواست یہ ہے کہ جن بھائیوں نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے، 4 مہینے اس کام کی پہلی سیڑھی ہے. پہلی سیڑھی پہ چڑھے گا تو دوسری سیڑھی پہ چڑھے گا، پھر تیسری سیڑھی پہ چڑھے گا، پھر آگے بڑھے گا انشاءاللہ. اب یہ درخواست ہے کہ جن بھائیوں نے اب تک 4 مہینے لگائے وہ کھڑے ہو کے ارادہ فرمائیں کہ میں انشاءاللہ آج سے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، ہمت فرمائیں، ہمت فرمائیں. کون کون سے بھائی نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہیں؟ کھڑے ہو جائیں. ہمت مرداں مدد خدا، ہمت مرداں مدد خدا. فرمائیں جی کون کون سے بھائی تیار www.dasquran.com